تصور کریں ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز جو زمین کے قریب زمین کی سطح سے تقریباً چند میٹر اوپر پرواز کرتا ہوا دشمن کے علاقے میں داخل ہو۔ اس کی نقل و حرکت اتنی خاموش ہو اور درست ہو کہ یہ ریڈار پر بھی نظر نہ آئے اور وہ سیدھا دشمن کے فوجی اڈے، بحری جہاز یا کسی مخصوص ہدف کو جا کر نشانہ بنا دے۔ یہی ہے کروز میزائل۔ کروز میزائل دراصل ایک خود کار ہدف کی تلاش کرنے والا، طویل فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہوتا ہے جو ہوائی جہاز، بحری جہاز، آبدوز یا زمینی پلیٹ فارم سے داغا جا سکتا ہے۔ کروز میزائل کی کچھ خاص باتیں ہیں، جیسا کہ اس کا طرز پرواز ہوائی جہاز جیسا ہے۔ کروز میزائل میں چھوٹے پروں اور جیٹ انجن کی طرز کا انجن لگا ہوتا ہے جو اسے مسلسل پرواز کے قابل بناتا ہے۔ یہ میزائل سطح زمین یا سمندر کے بالکل قریب پرواز کرتا ہے، جسے نیپ آف دی ارتھ فلائٹ کہا جاتا ہے۔ اس سے ریڈار اسے پکڑ نہیں پاتے۔ کروز میزائل میں جی پی ایس، انرشل نیویگیشن سسٹم اور بعض اوقات ٹیرن کنٹور میچنگ جیسے جدید نیویگیشن سسٹمز ہوتے ہیں جو اسے نشانے تک بہت زیادہ درستگی کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کروز میزائل عام طور پر ذیلی آواز یعنی کہ سب سونک رفتار سے چلتے ہیں، یعنی آواز کی رفتار سے کم، لیکن بعض ماڈل سپر سونک یا ہائپر سونک بھی ہوتے ہیں۔ کروز میزائل کی کئی اقسام ہیں۔ لینڈ اٹیک کروز میزائل جیسے پاکستان کا بابر میزائل، سی لانچ کروز میزائل جیسے امریکی ٹاماہاک میزائل، ایئر لانچ کروز میزائل جیسے پاکستان کا راد میزائل، اور سب مرین لانچ کروز میزائل جیسے پاکستان کا بابر 3 میزائل۔ دوستو، یہ 12 اگست 2005 کی بات ہے۔ دنیا کی نظریں افغانستان اور مشرق وسطی پر جمی ہوئی تھی، تب اچانک ایک خبر نے بین الاقوامی دفاعی ماہرین کو حیران کر دیا۔ پاکستان نے اعلان کیا کہ اس نے ایک جدید ایٹمی صلاحیت رکھنے والا کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ یہ میزائل زمین سے چلایا گیا اور 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی۔ اس کی جڑیں 1998 کی اس کشیدگی میں پیوست ہیں جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے اور پھر دفاعی نظام کی طرف بڑھا۔ روس سے S-300 میزائل اور امریکہ سے پیٹرائٹ PAC-3 خریدنے کی بات چلی۔ پاکستان کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی تھی۔ ایسے میں پاکستانی عسکری منصوبہ سازوں نے ایک جرأتمندانہ فیصلہ کیا۔ اگر بھارت دفاعی ڈھال تیار کر رہا ہے تو پاکستان کو ایک ایسے ہتھیار چاہیے جو ان ڈھالوں کو چیرتا ہوا اپنے ہدف تک پہنچ سکے، اور وہ ہتھیار تھا کروز میزائل۔ اس منصوبے کو بابر کا نام دیا گیا، مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر کے نام پر، اور اس کے تمام تر راز نیشنل ڈیفنس کمپلیکس کو سونپ دیے گئے۔ 2005 میں جب پاکستان نے بابر کے پہلے تجربے کا اعلان کیا تو امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ ان کے تھنک ٹینک CSIS نے اعتراف کیا کہ انہیں امید نہیں تھی کہ پاکستان اس درجے کی ٹیکنالوجی بنا سکتا ہے۔ اس میزائل کی ساخت، رفتار اور زمین کے ساتھ چپک کر اڑنے کی صلاحیت اسے ایک سٹیلتھ وار ہیڈ بناتی ہے، یعنی دشمن کے ریڈار سے بچ کر خاموشی سے ہدف کو نشانہ بنانے والا ہتھیار۔ دوستو، یہ راز بعد میں کھلا کہ بابر کروز میزائل کی ٹیکنالوجی کسی حد تک امریکی ٹاماہاک میزائل سے ماخوذ تھی۔ 1998 میں جب امریکہ نے افغانستان پر کروز میزائل داغے، کچھ میزائل پاکستانی سرزمین پر گر گئے، ناکارہ اور غیر پھٹے ہوئے۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے فوراً انہیں اپنی تحویل میں لے لیا اور انہیں مکمل طور پر ریورس انجینئرنگ کی۔ سالوں کی محنت کے بعد پاکستان نے اپنا پہلا کروز میزائل تیار کر لیا، مکمل طور پر پاکستانی سرزمین پر اور پاکستانی ذہنوں سے۔ اگرچہ مغرب میں یہ الزام لگایا گیا کہ چین نے پاکستان کی مدد کی، مگر جنرل مرزا اسلم بیگ اور دیگر دفاعی ماہرین نے اسے سختی سے رد کیا اور پاکستان کے سائنسدانوں کی صلاحیتوں کو سراہا۔ بابر میزائل ایک ٹیوب جیسی لمبی ساخت رکھتا ہے، درمیان میں پر لگے ہوتے ہیں جو اڑان کے دوران کھلتے ہیں، اور اس کے پیچھے جیٹ انجن نصب ہوتا ہے۔ یہ میزائل ایک بوسٹر کی مدد سے زمین سے فضا میں اڑتا ہے، پھر بوسٹر علیحدہ ہو جاتا ہے اور جیٹ انجن میزائل کو 550 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنے ہدف کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ میزائل ٹیرین میچنگ، انرشل نیویگیشن، GPS، گلونس اور DS میک جیسی جدید ترین نیویگیشن ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، جس سے یہ انتہائی درستگی سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے۔ بابر 1 کے بعد پاکستان نے بابر 2 بنایا، جس میں کافی امپروومنٹ لائی گئی اور رینج بڑھائی گئی، اور اس بابر 2 ویریئنٹ کی خاص بات یہ تھی کہ یہ GPS کے بغیر بھی اپنے نیول اور گراؤنڈ ٹارگٹس کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ 2016 میں کیا گیا، پھر پاکستان کو ضرورت پڑی سب مرین لانچڈ کروز میزائل کی۔ پاکستان کے لیے یہ کیپیبلٹی حاصل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا تھا، جس کے لیے پاکستان نے بابر میزائل کے ایک نئے ویریئنٹ بابر 3 پر کام شروع کر دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو
سب میرین لانچڈ کروز میزائل اور اس کی تاریخ کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے۔ سب میرین لانچ کروز میزائل کی کہانی شروع ہوتی ہے 1950 اور 60 کی دہائی میں، جب کولڈ وار اپنے عروج پر تھی۔ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان طاقت کا ایسا توازن بن چکا تھا جو کسی بھی وقت دنیا کو تباہی کے دہانے تک لے جا سکتا تھا۔ اسی زمانے میں امریکہ نے انقلاب انگیز قدم اٹھایا۔ 1958 میں امریکی نیوی نے پہلی بار ایک آبدوز سے کروز میزائل فائر کیا۔ یہ میزائل تھا ریگولوس 1۔ اگرچہ یہ آج کے جدید کروز میزائل جیسا نہیں تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جس نے ایک نئی ٹیکنالوجی کا آغاز کیا۔ اس کے بعد ریگولوس 2 بھی آیا جو زیادہ رفتار اور رینج رکھتا تھا، مگر بیلسٹک میزائلوں کی آمد کے بعد یہ پروگرام بند کر دیا گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ 1970 کی دہائی میں امریکہ نے ایک نئے اور زبردست ہتھیاروں پر کام شروع کیا جو کہ ٹوماہاک کروز میزائل تھا۔ یہ ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والا، نیچی پرواز کرنے والا، ریڈار سے بچنے والا اور نیوکلیر وار ہیڈ لے جانے کے قابل میزائل تھا۔ 1983 میں امریکہ نے پہلی بار ٹوماہاک لینڈ اٹیک میزائل کو آبدوز سے فائر کیا، اور یوں امریکہ دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے باقاعدہ طور پر سب میرین لانچ کروز میزائل کو اپنی بحری طاقت کا حصہ بنایا۔ سوال یہ ہے کہ جب بیلسٹک میزائل پہلے سے موجود تھے تو آبدوز سے کروز میزائل لانچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جواب سیدھا ہے، غیر محسوس، غیر متوقع اور غیر قابل روک۔ آبدوز کسی بھی وقت کسی بھی جگہ چھپ کر دشمن کے قریب پہنچ سکتی ہے۔ کروز میزائل انتہائی نچلی پرواز کرتے ہیں جس سے ریڈار ان کو دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ میزائل نہ صرف نیوکلیر وار ہیڈ لے جا سکتے ہیں بلکہ انتہائی درستگی سے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اور سب سے اہم یہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی فراہم کرتے ہیں۔ یعنی اگر دشمن آپ پر پہلا حملہ کر دے اور زمین پر موجود آپ کی تمام تنصیبات کو تباہ کر دے، آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے، تب بھی آپ کے پاس آبدوزیں بچی رہیں گی اور وہ جوابی حملہ کرنے کے قابل رہیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ، روس، چین، بھارت، پاکستان، فرانس اور برطانیہ جیسے ممالک نے اس ٹیکنالوجی کو حصہ بنایا ہوا ہے۔ پاکستان نے اس میدان میں ایک دیرینہ خواب پورا کیا جب 2017 میں پہلی بار بابر 3 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ یہ میزائل آبدوز سے فائر کیا گیا اور اس نے کامیابی سے اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ یہ صرف ایک میزائل کا تجربہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی کا اعلان تھا۔ اب پاکستان دشمن کو یہ پیغام دے چکا تھا کہ اگر تم پہلا وار کرو گے تو ہم تمہیں تب بھی جواب دیں گے چاہے ہمارا باقی سب کچھ ختم ہو جائے۔ بابر 3 کا یہ تجربہ سمندر کی گہرائیوں سے خاموش انتقام کی طاقت کی نمائندگی تھا۔ آبدوز سے فائر ہونے والے کروز میزائل دنیا کے سب سے مہلک ہتھیاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ نہ صرف تکنیکی مہارت کا شاہکار ہیں بلکہ اسٹریٹجک توازن کا ضامن بھی ہیں۔ یہ میزائل میدان جنگ سے بہت دور بیٹھے حکمرانوں کو ایک پیغام دیتے ہیں، ہم تمہیں دیکھ نہیں سکتے مگر تم ہمارے نشانے پر ہو۔ جیسے ہی پاکستان نے بابر 3 کا تجربہ کیا، بھارت کی سیکورٹی حلقوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ بھارتی میڈیا اور فوجی تجربہ کاروں نے اس تجربے کو ڈرامہ اور بلف قرار دیا۔ ان کا خیال تھا کہ پاکستان حقیقت میں ایسا ہتھیار بنا ہی نہیں سکتا اور یہ سب صرف ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ لیکن پاکستان نے صرف باتوں پر اکتفا نہیں کیا۔ پاکستان نے 2018 میں ایک اور کامیاب تجربہ کر کے ثبوت پیش کر دیا کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ دوستو، ابھی بابر 3 کا شور ختم نہیں ہوا تھا کہ 3 جنوری 2018 میں ہی پاکستان کا ایک اور میزائل منظر عام پر آیا۔ یہ تھا ہربا میزائل، جو کہ بابر میزائل کا نان نیوکلیر اینٹی شپ ورژن ہے۔ یہ میزائل بھی کروز ٹیکنالوجی پر مبنی تھا، مگر اس کا کام دشمن کے بحری جہازوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس کو پاکستان نیوی کے PNS ہمت نامی عظمت کلاس میزائل بوٹ سے فائر کیا گیا، جو خود ایک تیز رفتار چھوٹا مگر زبردست پلیٹ فارم ہے۔ پاکستان نے نہ صرف اسے اپنے دفاع کے لیے تیار کیا بلکہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی۔ ہربا کا ایک ایکسپورٹ ورژن بھی تیار کیا گیا ہے جس کی رینج 290 کلومیٹر ہے، تاکہ یہ MTCR یعنی کہ میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول رجیم کے قوانین کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اگر اس کی خصوصیت کی بات کی جائے تو یہ فائر اینڈ فارگیٹ صلاحیت رکھتا ہے، یعنی ایک بار داغنے کے بعد خود ہدف کو تلاش کرے گا۔ یہ مڈ کورس اور ٹرمینل گائیڈنس کر سکتا ہے، یعنی دوران پرواز درستگی سے راستہ بدلے گا۔ یہ ہر موسم میں کارآمد ہے، بارش ہو، دھند ہو یا رات کا اندھیرا ہو، یہ ہمیشہ تیار ہے۔ بابر 3 اور ہربا صرف ہتھیار نہیں، یہ پاکستان کے ٹیکنالوجیکل ارتقاء کی کہانی ہے۔ ایک ایسا ملک جو عالمی پابندیوں، محدود وسائل اور دشمن کے گہراؤ کے باوجود اپنی بقا کے لیے مسلسل نئی راہیں تلاش کر رہا ہے۔ یہ میزائل صرف دھماکہ نہیں کرتے، یہ دشمن کے غرور، شک اور غلط فہمیوں کو بھی تباہ کرتے ہیں۔ سبسکرائب فار مور۔